رضوان صاحب اس عمر کے لوگوں کو دیکھو، ایمانی جذبہ دیکھو، ہمت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ اور جوانوں، تم سے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف میں 70 سال، 80 سال، 60 سال، بعض جگہ تو 85 سال، 90 سال کے بوڑھوں نے دیکھو نہ روزے چھوڑے، نہ تراویح چھوڑی، نہ تہجد چھوڑی، نہ اوابین و اشراق، مسجد سے چمٹے رہے۔ مسجد ان کی شناخت بن گئی۔ گھر والوں کو تلاش کرنا تک کہاں ملیں گے، دادا تایا چچا مسجد میں ملیں گے۔ ایسا تعارف بنا تو جوانوں انہیں دیکھ کر کے سبق حاصل کیا کرو۔ بالی ووڈ کے ناچنے والوں کو اپنا رول ماڈل مت بناؤ، اپنے انہی ضعیفوں کو رول ماڈل بناؤ۔ انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو جنہوں نے، ابھی میں افضل پور گیا پروگرام میں تو پتا چلا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت 407 بتائی، پتہ نہیں 307 بتا رہے تھے، بھول گیا میں، اتنی شوگر تھی مجھے، لیکن جب میں نے رمضان کے روزے رکھے تو 175 رہ گئی شوگر، یعنی روزہ رکھنے کی برکت سے، روزوں کی برکت سے شوگر کم ہو گئی۔ جبکہ شوگر والوں کو ظاہر سی بات ہے اگر نہ کھائیں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، مگر یہ روزے کا کرم ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو شوگر بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی، سبحان اللہ، بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہو جائے گی۔ تو ضعیفوں نے، عمر دراز حضرات نے روزہ رکھ کر کے بتا دیا، او ہٹے گٹے نوجوانوں تم روزے نہیں رکھتے، تم ٹھالی گھومتے رہتے ہو، اچھے خاصے طاقتور ہو مگر پھر بھی روزے نہیں رکھتے، تم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ ارے ہمیں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے، روزہ تو ایمان اور محبت کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، اور اس معاملے میں قاری رضوان صاحب ایک بات اور کہوں گا کہ ہماری بستیوں میں جو ہماری مائیں بہنیں خواتین ضعیفہ عورتیں ہیں، ان کی محنت دیکھو کہ ایک ایک خاتون ایک ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی کئی مرتبہ ختم قرآن مجید کر لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا یہی، ارے آپ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھو چونکہ آپ بڑے ہو، اور صرف تاج پور کے نہیں ہمارے بھی بڑے، جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو سلام کروں گا، اللہ خوش رکھے۔ اور دیکھو ایک بات اور کہوں گا، کسی بھی پارٹی میں ہو، کسی بھی گروپ میں ہو، اگر کوئی عمر دراز ہے تو اسے دیکھ کر کے ادب کا مظاہرہ کیا کرو۔ اگر وہ گزر رہا ہے، تم بے ادبی کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو اپنے بڑوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاؤ، ان کا لحاظ کرو۔ ایک دور وہ بھی ہے، ہمیں ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپنے میں اپنے بڑے بھائیوں کا ادب اتنا ہوتا تھا کہ اگر وہ سامنے سے کسی راستے سے آتے ہوتے تو ڈر کی وجہ سے اس راستے کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کتنا اچھا دور تھا، وہ غریبی کا دور ضرور تھا، مکان کچے ضرور تھے، لوگوں پہ دولت تو نہیں تھی، وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی تو تب بنتی تھی جب کوئی مہمان آتا تھا، مگر قاری صاحب محبتیں بہت تھی لوگوں میں، بہنوں کی محبتیں، پھوپھیوں کی محبتیں، بڑے بھائیوں کی محبتیں، بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں سے محبتیں، اے لوگوں آپس میں رشتہ داریوں میں محبتیں، پڑوسی کو پڑوسی سے محبت۔ اے لوگوں اس زمانے میں غریبی تھی مگر لوگوں کے دل بڑے امیر تھے، اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بھی کچی ہوا کرتی تھیں، چھت سے پانی ٹپکتا ہوتا تھا، مگر بتاؤ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اس زمانے میں اے سی نہیں ہوتی تھی، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جناب والا آپ کے مکان میں ٹنکیاں نہیں تھیں، مسجدوں میں بھی ٹنکیاں نہیں تھیں۔ وہ دور اگرچہ غربت کا دور تھا مگر محبت کا دور تھا، ایمانی حرارت کا دور تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے ساتھیوں، اگر دولت ملی ہے تو اس دولت سے تم دنیا کے راستے میں تباہ و بربادی کی طرف مت بڑھ جانا۔ اللہ دولت دے تو عثمان غنی کے غلام بن جانا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو بھیا میں کیا بتاؤں، شادی کا یہ پروگرام ہے تو شادی کے حالات بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ جی جی، وہ اچھے خاصے پہلے جواب میں جاتے تھے تو شکنجی لوگ پلا دیا کرتے تھے، روافضہ پلا دیا کرتے تھے، چلو اچھی بات ہے بھائی۔ اب تو بھیا وہ چل رہی ہے پیپسی، جی، کوئی سیدھا سادہ بوڑھا آدمی پی لے تو ٹیڑھا پڑ جائے۔ آچا اور رشتہ دار نہ مگائے تو سمدانہ ناراض۔ جی، ایک جگہ ہم نے کسی کو سمجھا دیا تو بعد میں پتا چلا کہ حضرت وہ
بات آپ کی صحیح تھی مگر سمدھی صاحب پھول گئے. ابے میں نے کہا سمدھی کیوں پھول گیا, کہ سمدھی ہے سمدھا ہوا ہے یار. بھائی کیوں پھول گئے؟ تو کہا انہیں ایسا لگا جیسے ہماری بات خراب ہو گئی. پیپسی نہ ملی. دیکھو دیسی طریقے ٹھیک ہے, مان جاؤ میری بات, دیسی طریقے ٹھیک ہے. چونکہ شکنجی پیو گے, روح افزا پیو گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ مل ہی جائے گا. بولو ذرا زور سے سبحان. وہی دیسی طریقے جو اپنے تھے وہی صحیح تھے. اور یہ میں سلام پیش کروں گا. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ بارات جا رہی ہے کل کو. کوثر علی, نام بھی بڑا اچھا ہے. علی ماشاءاللہ, حضرت علی کی نسبت سے علی. اور وہ کوثر علی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. والد صاحب باقاعدہ حیات ہیں آپ کے؟ کہاں ہیں والد صاحب آپ کے؟ کدھر بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ کانگریس میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. ہاں نہیں ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان بھائی, رمضانی حسین, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. دیکھو آپ نے جو کام کیا ہے نا, ہر باپ کو اپنے بیٹوں کی شادی کے موقع پہ یہی کام کرنا چاہیے. بے شک. جی جی. پبلک تو آپ بہت بلا سکتے تھے اور طریقے سے, کوئی غلط طریقہ اپناتے تو ہو سکتا تھا تاج پور میں بہت بھیڑ ہو جاتی. ہاں بہت بھیڑ ہو جاتی, میں مانتا ہوں, لیکن اس کا خمیازہ قبر میں بھگتنا پڑتا. بھائی رمضانی حسین جی. ہاں, جن کے یہاں ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح بچے ناچتے ہیں نا, بہت قاعدے سے دھنائی ہوتی ہے ان کی. ہاں یہ سچی بات بتا رہا ہوں میں, بہت قاعدے سے دھنائی ہونا کنفرم ہے, اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے. قابل مبارکباد ہوتے ہیں وہ لوگ, جیسے رمضانی بھائی بتا رہے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ہر باپ تاج پور میں آج یہ ذہن لے کر کے جائے کہ ہمارے وہاں مجمع آئے یا نہ آئے, پبلک آئے یا نہ آئے, اگر پروگرام ہوگا تو ناچ گانے کا نہیں ہوگا, مدینے والے آقا کا جلسہ ہوگا. اگر پروگرام ہوگا تو ڈیجوں کے آگے ریچھوں کی طرح ناچنے کا نہیں ہوگا, بلکہ کربلا کے حسین کا پروگرام ہوگا. اگر پروگرام ہوگا تو یہاں پر ناچنے گانے کا شیطانی پروگرام نہیں ہوگا. اگر جلسہ ہوگا تو غوث اعظم کا جلسہ ہوگا, غریب نواز کا جلسہ ہوگا, خواجہ پاک کا جلسہ ہوگا, محبتوں کا جلسہ ہوگا. ایسا جلسہ ہوگا جس میں علماء تشریف لائیں, ایسا جلسہ ہوگا جس میں نعت خواں تشریف لائیں. اے لوگوں ایسا جلسہ ہوگا جہاں پر اگرچہ زمینی مخلوق تو کم آئے گی مگر آسمانی مخلوق بہت آئے گی, فرشتے بہت آئیں گے. اور میرے بھائیوں تاج پور کے میرے مسلمان دوستو, جہاں پر فرشتے آتے ہیں وہاں پر خدا کی قسم رحمتیں آتی ہیں, اور جہاں پر رحمتیں آتی ہیں بتاؤ وہاں پر مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ جہاں رحمتیں آئیں گی وہاں پر خدا کا کرم ہی کرم نازل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤ مجھے, ایک بات بتاؤ تاج پور کے مسلمانوں, مجھ سے پہلے دیگر حضرات نے نعتیں پڑھی, تقریریں ہوئیں, بتاؤ تاج پور کے لوگوں اور رشتہ داروں جو یہاں پر تشریف فرما ہو, بتاؤ ایمانداری سے, ہر آنے والا یہی تو کہہ رہا تھا مولا کل ہونے والی شادی میں برکتیں عطا فرما دے, یا اللہ آنے والی دلہن کو ان کے لیے باعث برکت بنا دے. میں بھی یہی دعا کر رہا ہوں, آخر میں جب دعا ہوگی تب بھی یہی دعا ہوگی. درجنوں علماء جب یہ دعا کریں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ آمین کہیں تو خدا کے بندوں کسی کے تو دعا قبول ہو ہی جائے گی, کسی کی تو آمین قبول ہو ہی جائے گی. اگر کسی وجہ سے شادی میں کوئی انہونی ہونے والی ہوگی, کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو نبی کے جلسے کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ توسیم مصباحی صاحب قبلہ. بے شک, سبحان اللہ, سبحان. جی جی. مجمع یہ تو بہت ہے ماشاءاللہ. ہم نے ایسی جگہ بھی ہم لوگ گئے ہیں جبکہ مجمع بہت کم ہوتا, آتے ہی نہیں لوگ, چونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہے. جی. انہیں تو وہیں جانا جہاں جہنم کا کام ہوگا, یہاں فری میں نہیں آئے گا ڈبلو. جی. ہاں ہمارا نوجوان بھی باز اور احمد آباد کے بچوں کو بھی سلام کروں گا. اب تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان یووا احمد آباد میں کام کرتے ہیں, دیکھو ایک چیز تو بتاؤں, میں برا مت ماننا میری بات کا, احمد آباد بھیجو بچوں کو, لیکن ان کو اتنا پڑھا لو جو وہ دین کی ضروری تعلیم حاصل کر چکے ہوں. نمبر 1. نمبر 2, یہاں ٹھالی رہنے سے, اپنے علاقے میں اپنے گھر پہ ٹھالی رہنے سے کئی جگہ بہتر یہ ہے کہ بچوں کو احمد آباد دلی کمانے بھیج دیا جائے تاکہ تمہارے بچے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں,
تمہارا گھر بن جائے, بہن بیٹیوں کی شادی ہو جائے. ہمارے بچے احمد آباد میں جب میں جاتا ہوں نوجوان کو دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. کئی احباب ایسے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے احمد آباد میں جا کے بڑی ترقی کی ہے, تاج پور کے, مدالے کے, راوا بزرگ کے, ہمارے سکندر پور, حسن پور, ہیبت پور, نصیر پور وغیرہ وغیرہ دور دور تمام حضرات جب وہ یہاں سے گئے ماشاءاللہ محنت کی. آدمی جب قدم نکالتا ہے محنت کرتا ہے یار, دانا جب خاک میں ملتا ہے تو گلزار بن ہی جاتا ہے. انسان جب محنت کرتا ہے تو کامیابی مل ہی جاتی ہے. اور مجھے خوشی ہے تاج پور کے کئی لوگوں کی دکانیں جب میں نے سنبل میں دیکھی تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ اب ہمارے دیہات کے لوگ پارٹی بندوق کی جھگڑوں سے نکل کر کے روزگار پہ دھیان دے رہے ہیں, کمانے کھانے پہ دھیان دے رہے ہیں. کامیاب انسان وہی ہے جو جھگڑوں کو ختم کر دے اور محبتوں کی بستیوں کو آباد کرے. واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ. تھوڑی بہت تو ہلکی پھلکی ہو ہی جاتی ہے, وہی برتن پاس میں رہتے ہیں تو کھٹک ہی جاتے ہیں. جی جی, مگر یار کچھ گاؤں میں زیادہ ہی کھٹک گئے بھئی. جی دیکھو اتنے مت کھٹکو جو ویلڈنگ کرانی پڑ جائے. اللہ کی قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں مولانا صدام صاحب, کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے نا تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ یار دونوں طرف سے پیسہ لاکھوں کی تعداد میں چلا جاتا ہے. جی, وہ پولیس پرشاسن میں بھی ہماری اچھی چھوی نہیں بنتی. جی جب پرشاسن بھی ہنستا ہوگا کہ ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں, جی, یہ آپس میں. اور میں یہ کہتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بڑا مجبور کر دیتا ہے, لیکن مجبور کر دے تب بھی ذمہ داروں کو بلا کر کے یار معاملے کو نپٹاؤ, جی, لڑو. ان نوجوانوں سے سبق لو جو ماشاءاللہ اپنا وطن چھوڑ کے, اپنا گاؤں چھوڑ کے احمد آباد کمانے گئے. جی, لڑے نہیں. وہ لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں پتا اپنے دیہات میں؟ گھور کے دیکھ رہا تھا جی, جی, موٹر سائیکل مجھے دیکھ کر کے ہارن دے دی. مطلب سر پاؤں نہیں ہے لڑائیوں کا. اب چلو کسی لڑائی کی کوئی بنیادیں سمجھ میں آتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اب تو کم ہو گئی. میں چاہتا ہوں کم نہیں, ختم ہو جائیں. جی, جی, ہم اپنے علاقے کے ذمہ داران سے بھی کہیں گے یہ دو بستیوں میں, میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آپ, اس وقت جو 2 بستیوں میں برتن کچھ زیادہ ہی کھٹک گئے حساب سے زیادہ, جی, تو ان کو چاہیے کہ وہ محبت محنت کریں اور بہرحال اس کو نپٹائیں. جی, جی, نپٹائیں. بھئی دیکھو یہ جھگڑے اچھی چیز نہیں ہے. جی, دونوں طرف سے 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ بعض جگہ 15-15 لاکھ روپے چلے جاتے ہیں. یار پیسے زیادہ ہو گئے تو ہم لوگوں کو دے دو, ہو سکتا ہے ہم کہیں اسکول بنوا دیں. سبحان اللہ, بے شک. جی, آپ نہیں جا رہے ہیں تو یہ اچھا تاج پور اس معاملے میں مولانا حسیب الرحمان صاحب یہ جو گاؤں ہے بھئی میں نے اس گاؤں کی یہ تعریف کروں گا. اس گاؤں یہ الحمدللہ ان بستیوں میں سے ہے, ان دیہات کی بستیوں میں سے ہے جہاں پر اللہ کا شکر ہے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. جی, اللہ کا شکر ہے. تھوڑا بہت تو دیکھو آپس میں ہو جانے کی الگ بات ہے, مگر اتنا نہیں ہو. ایسی ہمارا حسن پور ہے ماشاءاللہ سکندر پور کے قریب میں, اس گاؤں کی بھی یہ تعریف ہے کہ بندوقوں کی لڑائی نہیں ہوتی ہے, تھوڑی بہت ہوتی ہے اپنے خود ہی نپٹا لیتے ہیں. جی, جی, اور کبھی ہو بھی جاتی ہے تو اوپر کی طرف ہی چھوڑتے ہیں. جی, صحیح ہے, سامنے کی طرف تو کبھی بھی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں جو ایس ایچ او رہیں, ہمارے کوتوال صاحب رہیں, دروغہ رہیں حلقوں کے, تو وہ تم لوگوں سے اچھا اثر لے کر کے جائیں, جی, خوش ہو کر کے جائیں, تمہاری تعریف کریں. اور میں سیاسی لوگوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ نپٹانے کی کوشش کیا کرو. ایک دوسرے کی طرف سے FIR مت کراؤ, نپٹانے کی کوشش کرو. بھئی جہاں تک ہو نپٹانے کی کوشش کرو. یہ کہہ رہا ہوں دونوں گروپ کو, یار سب ہیں تو بھئی آپس میں سب ایک ہو. آپ لوگ آپ لڑو گے تو آپ کا بھی نقصان, آپ کی قوم کا نقصان, آپ کے شہر کا نقصان, آپ کے ملک کا نقصان. جی, جی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہونی نہیں چاہیے. پڑھائی پہ دھیان دو, پیسہ اٹھانا پڑے زمینیں بیچو تو جھگڑوں کے لیے مت بیچو, بیچو تو بچوں کو پڑھانے کے لیے بیچو. ایشا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارے بچے پڑھیں گے, کاروبار میں آگے بڑھیں گے تو صرف تاج پور کا نام نہیں ہوگا, پھر ضلع سنبل کا نام ہوگا, پھر ہمارے علاقے کا نام ہوگا. دور و دراز تک تمہارا بیٹا جب پڑھ کے نام روشن کرے گا, لوگ پوچھیں گے کہاں رہتے ہو,
ताजपुर रहते हैं, जिला तहसील क्या है, संबल है, तो बोलो किसका नाम रोशन होगा? तुम्हारा नाम रोशन होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारे वो नौजवान जो अहमदाबाद में जाकर के कमा रहे हैं, भाइयों वो एक एतबार से अच्छा ही है, यहाँ रहेंगे तो आपस में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ रहेंगे तो झगड़ेंगे नहीं, बल्कि कमाएंगे जिससे खुद भी मजबूत होंगे और उनका घर भी मजबूत हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। जब से माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ रोजगार के लिए हमारे नौजवानों ने बाहर का सफर किया है, दिल्ली जी अहमदाबाद में ज्यादा जाते हैं, तो कम से कम कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। जी जी, माहौल अच्छा हो माशाअल्लाह जी। लेकिन देखो एक बात मैं कहूँगा जवानों, अहमदाबाद में बड़ा दीनी और अच्छा माहौल भी है जी। अच्छी सोहबत में रहना वहाँ पर। हाँ, बुरी सोहबत में कभी मत बैठना, क्योंकि बुरी सोहबत में बैठने से अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है। जी जी। शराबियों के पास, नशेड़ियों के पास, जी, सुल्फा पीने वालों के पास, सट्टा लगाने वालों के पास कभी मत बैठना। वहाँ पर दीनी माहौल भी बहुत अच्छा है, जी। उनके पास रहो। वहाँ पर माशाअल्लाह दावत इस्लामी का मरकज भी है। जी। अच्छी जगह रहो और अच्छे बन के रहो। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जवानों, हुजूर के दीवाने बन जाओ, सबसे बड़ी कामयाबी इसी के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मदाले में एक बेशक। मदाले में जी रिश्तेदारी में ही है हमारे, तो रमज़ान शरीफ से पहले उनके वहाँ प्रोग्राम था। अब मैंने काफ़ी दिनों के बाद, अहमदाबाद में कारखाना उनका, काफ़ी दिनों के बाद देखा, पहचान तो लिया मैंने, लेकिन माशाअल्लाह दाढ़ी और सर पे अमामा, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई हमारे जवानों में मौलाना लोग तो रखते ही हैं, लेकिन एक आम आदमी, बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा भाई ये माहौल तुम्हें कैसे मिला? कहा हज़रत अहमदाबाद ही में मैं काफ़िले में जाने लगा और वहीं से फिर मेरा जहन ऐसा पलटा कि मैं ये समझ गया कि भाई दुनिया की रौनक अपनी जगह है, लेकिन दिल का सुकून अगर कहीं मिलेगा तो ख़जानों में नहीं, मस्जिद की अजानों में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और मैंने जो है माशाअल्लाह दीन का रास्ता अपना लिया। सुभान अल्लाह। ऐसे जवान है माशाअल्लाह, खुशी होती है देख करके। दीन के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा तुम्हारा ही फायदा है। बेशक। बोलो जोर से, फायदा है कि नहीं? जी। और ऐसे जवान माशाअल्लाह आज भी मौजूद हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे कि रमज़ान के महीने में तुमने देखा होगा उन्होंने 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा की, तरावी भी अदा की, और मस्जिद में जब चंदा हो रहा था तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दौलत अल्लाह ने दी है तो राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, बेशक। और यही होना भी चाहिए। जी। अब मैं इनको बता रहा था रमज़ानी भाई को, हमारे रमज़ानी हुसैन भाई जो हैं, कि ये एक प्रोग्राम आपने करके इतने उलमा को बुलाया, देखो माशाअल्लाह। जी। ये जितने भी आए, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमारे नौजवान साथी, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी आए, बताओ ईमानदारी से रमज़ानी भाई, सबके दिल से आज यही दुआ निकल रही होगी कि कौसर अली कौसर या कौसर अली है ना जी, कौसर अली, इस बच्चे की जो कल बारात जाना है, इस नौजवान की, या अल्लाह इसमें बरकत हो, आने वाली दुल्हन इनके लिए बाई से बरकत हो, और दोनों में अल्लाह ताला उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान अता फरमाई थी। आमीन। बेशक। सुभान अल्लाह। वरना आप यकीन माने, हमने ऐसी शादियां देखी, अखबारों में पढ़ी कि जहां लोग नहीं माने, जी, दोस्त नहीं माने, उन्होंने पूरी बस्ती को पूरी रात जगाया ज़बरदस्ती, चूँकि इतनी आवाज़ में डीजे बजाए, इतनी आवाज़ में माइक। देखो मैं माइकों के हवाले से भी कह दूं
کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جنہیں سنانا ہے وہیں تک آواز پہنچ جائے تو کافی ہے. بے شک. بولو زور سے بولو. جی ہے نا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اب وہ پوری رات شادی میں ایسا طوفان مچایا صاحب انہوں نے کہ نہ خود سوئے نہ سونے دیا. میرے پاس دینک جاگرن اخبار کی کٹنگ رکھی ہوئی ہوگی چونکہ کافی پرانی بات ہے. تحصیل سوار کی نیا مالدار ہوا تھا. اچھا نیا مالدار بھی اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, وہی نہ تو دکھ بہت کرتا ہے جی. اگر صحیح ہے ماشاءاللہ اور اچھا ہے, اس کو اپنے برے دن یاد ہیں, پریشانیوں والا وقت یاد ہے, تب تو بہت اچھی بات ہے. پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, مولا مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں قرضے میں ڈوبا ہوا تھا, میرے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا, لیکن تیری ذات ہے جس نے مجھے قرضے سے نکال کر کے امیر بنا دیا. پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسے امیر کو میں سلام کروں گا, سو سلام کروں گا. مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا برا وقت بھول جاتے ہیں. دولت ملتی ہے تو گھمنڈی بن جاتے ہیں, دولت ملتی ہے تو دوسروں کو نظروں میں نہیں لاتے, دولت مل جاتی ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کروڑ پتی بنا سکتا ہے تو کٹورا پتی بھی بنا سکتا ہے. جی جی حاسم بھائی بہت اچھے. دیر نہیں لگتی جی اور بہت سے ہیں ایسے, میں نام نہیں لے رہا, نام لوں گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. کئی چینل والے بھی موجود ہیں, سنبل میں کئی ہیں, کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے, اور جگہ چھوڑ دو سنبل میں دیکھ لو. جی جی نیل بٹا نیل, زیرو بٹا سناٹا ہو گئے, نام لیوا بھی نہیں ہے. تو دولت پہ کس بات کا اترانا یار؟ بے دولت کا کیا پتا کب رہے کب نہ رہے, یہ تو آتی جاتی مایا ہے بھائی. جی جی اس کا کیا پتا؟ دولت اللہ تعالیٰ دے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس مالدار کا طریقہ کیسا ہے. بے شک بے شک. اگر شیطانی طریقہ ہے تو سوچ لو اس کی دولت اسے جہنم میں لے کے جا رہی ہے, اور مالدار بننے کے بعد بھی اگر وہ نیکوں کے راستے پہ ہے تو سمجھ لو عثمان غنی کی سنت ادا کر رہا ہے, عبد الرحمن ابن عوف کے طریقے پہ چل رہا ہے. اس کو سلام کیا جائے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے قدم پہ کھڑے ہونے کی محنت کرنا چاہیے. اللہ سے دولت بھی مانگو, کسی کے محتاج نہ بنو. اللہ سے یہ دعا کرو, مولا تو کسی کا محتاج نہیں, اپنا محتاج بنا. ہمیں ہمارے پیروں پہ کھڑا کر دے مولا, ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. ہمیں خوب امیر بنا. اللہ سے مانگو تو دنیا میں بھی بھلائی مانگو, آخرت میں بھی بھلائی مانگو, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ مولا دولت دے تو عثمان غنی کا جذبہ بھی عطا فرما. سبحان اللہ, ان کی سخاوت کی خیرات بھی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوار میں جو میں بتا رہا تھا رضوان بھائی, وہ ایسے ہی تھا, اور نیا مالدار ہوا تھا صاحب. اخبار میں پڑھا میں نے تو, اس میں مطلب اخبار میں یہ تھا کہ پوری رات طوفان بدتمیزی ہوئی, اور پوری رات جو ہے مطلب ڈیجوں کے آگے ریشوں کی طرح ناچتے رہے. اور سنو بھائیو, لوگوں کو سونے نہیں دیا. اب بیچارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دل سے برا سمجھتے ہیں, مگر وہ لحاظ میں کچھ نہیں کہہ پاتے. جی پوری رات. اور جب بارات جانے لگی تو جس گاڑی میں بارات گئی اس گاڑی کی ڈگی میں جی بیئر نہیں ہوتی ہے, بیئر جی. وہ بھی شرابی ہوتی ہے, اس کی بوتلیں رکھ لیں ڈگی میں. اور راستے میں بارات کہیں آس پاس میں جا رہی تھی, پتہ نہیں کہاں گئی تھی بارات, تو یہ تو نہیں پتا. بارات جا رہی تھی تو راستے میں دولہے کے بہنوئی نے اور دولہے کے ایک دو خاص دوست تھے گاڑی میں, انہوں نے گاڑی رکوائی اور ڈگی میں سے بوتلیں نکال کر کے پینا شروع کر دیا. معاذ اللہ. دیکھو حضور کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں, اور تماشا دیکھو ان جاہل. بعض مسلمان بھی خدا کی قسم بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. جی نام کا ہی مسلمان ہے, بس اسے یہی ہوش نہیں ہے کہ یہ سنت ہے حضور کی. جی شادی کم از کم کچھ تو لحاظ رکھنا چاہیے شادی کا. یہ میرے آقا کی سنت ہے. سنت ایسے ادا کرو جیسے آج تاج پور کے اندر ادا کی جا رہی ہے. ارے اللہ تمہیں دولت دے تو اس دولت کا ناجائز بے جا استعمال نہ کرو, بلکہ یار دولت اللہ نے دی ہے تو مسجد میں خرچ کر دو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور دعوت جب کیا کرو شادی کرنے والوں تو اپنے غریب پڑوسیوں کی بھی دعوت کیا کرو. بے شک. اور صرف غریب پڑوسی نہیں, تمہارے گاؤں میں جو بھی کمزور ہیں ان کی دعوت ضرور کیا کرو. اور جس گاؤں میں مدرسہ چلتا ہے تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی دعوت ضرور کیا کرو.
اور دسترخوان پہ سب سے پہلے تمہارے مہمان نہیں بیٹھنے چاہیے، مدینے والے آقا کے مہمان مدرسے کے بچے بیٹھنا چاہیے۔ یقین رکھو جن دعوتوں کے اندر مدارس کے طلباء کی دعوت ہوتی ہے انہیں عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے، میں یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں ان دعوتوں کے اندر کھانا کم نہیں پڑتا ہے، وہاں پر بے عزتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ اب بتاؤ یہ لوگ بارات لے کے جا رہے تھے اور گاڑی میں سے ہاں اب دولہے کو بھی پلائی، میں تو اس دولہے کو بھی کہوں گا، اب اسے کیا کہوں، تو مر ہی گیا، پھر اب اسے کیا کہا جائے۔ اب اس نے دولہے نے بھی پی اور بہنوئی بھی۔ دیکھو بہنوئی کے رشتے والوں ہر ایک آدمی کسی کا بہنوئی ہے یا اس کا کوئی بہنوئی ہے، جی جی، یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے۔ بہنوئیوں کو اسی طریقے سے سسرال والوں کو بھی ایک دوسرے کو مینج کرنا چاہیے، جی جی، چونکہ دیکھو ہم بھی علاقے میں ہی رہتے ہیں، ایسے ساڑو کا رشتہ بھی اہم رشتہ ہوتا ہے، اس میں مرکھنے بیلوں کی طرح آٹھ نہیں پڑنا چاہیے۔ یار غصہ آتا مجھے کہیں ایک جگہ کھجوروں پہ لڑ پڑے دوسرے آپس میں کھجوروں، دو بہنیں ہیں وہ، ان دونوں بہنوں کا گھر اگر تمہاری وجہ سے ٹوٹے گا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جی، وہ تو بیچاری بہنیں کمزور ہیں، کیا کہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور لڑائیاں کس بات کے اوپر ہوتی ہیں؟ چستے باندھتے ہیں؟ نہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو ایسے ہوتے ہیں ان کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، جی، بھائیوں کی طرح رشتہ ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، میں تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک بطور مثال بات آ گئی۔ الحمدللہ ہم 3 ہیں ابھی، آج تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی، محبت کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں نبھاتے ہیں، ہم انہیں نبھاتے ہیں۔ بھائی یہ جی، رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، بے شک، اور ہم ہر جگہ تقریروں میں، چونکہ شادی کا پروگرام ہے، 2 جگہ سے بارات آئے تو آپس میں مشورہ بھی کرو، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مشورہ کرنے کو رہ گیا، کوئی بات تو اس کو دماغ سے نکالو۔ بے شک، اب تم لڑو گے تو سسرال والوں کا بی پی ہائی اور ہو جائے گا، اور اگر تمہارے سسر کو شوگر ہے تو بیچارے کا شوگر اور بڑھ جائے گا اس کو، اور اگر 1-2 دفعہ اٹیک آ گیا ہے تو کام ہو جائے گا اس کو 2-3 مرتبہ میں۔ جی، تو سسر کیا ہے تمہارا؟ دشمن نہیں ہے، تمہارا باپ داخل ہے وہ۔ بے شک، تمہارا اگر کوئی سسر ہے تو تمہارا باپ بھی کسی کا سسر ہے، بے شک، ایک دن تم بھی سسر بنو گے۔ یار شادی تو بڑا پیارا سنگم ہے، محبت کا رشتہ ہے، 2 خاندانوں کو ایک کرنے والا۔ ذرا ہاں کوئی شکایت کی بات ہے تو وہ کہو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ تم 5 کلو کھجورے لے آئے، ہمیں نہیں بتایا، ہم 3 کلو لے آئے، ہماری بات خراب ہو گئی، تم نے نکاح کے ٹائم پہ پولیتھین میں اپنا پیک کرا لیا سامان، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ابے نہیں بتایا تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ بھلے آدمی اتنی سی بات کے اوپر کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ جی، اچھا مولانا صدام صاحب، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے کبھی کبھی رونا بھی آتا۔ ہماری قوم چھواروں پہ لڑ جاتی ہے مسجد میں، مطلب ہنسی آتی ہے، تبرکوں پہ لڑ جاتی ہے۔ ہاں مسجدوں کے جو استنجا خانہ ہوتے ہیں ہمارے وہاں، اس کے لوٹے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے استنجا خانوں کے لوٹے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم نے ان لوٹوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو متولی صاحب نے، کمیٹی والوں نے، بیچاروں نے کیا کیا؟ بھیا زنجیر سے باندھ دو، روز روز کون لاتا پھرے گا اسے؟ میرے ساتھیو دیکھو، آپ کسی کے ساڑو بنے، کوئی آپ کا بھی ساڑو بنے گا۔ آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آئے، آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر میں جائے گی۔ آنے والی دلہن کو جہیز کے تانے، مہمانداری میں کچھ کمی رہ گئی اس کے تانے، کسی چیز کی ریت رواج کے تانے۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو ختم کرو یار، غلط بات ہے۔ کبھی اگر برفی نہیں آئی، نہیں ملی تاج پور میں یا کوئی آس پاس میں نہیں ملی تو لے بھلا آدمی اس پہ ٹھولے بڑھا یار بھائی، ابھی کیوں ناراض ہے؟ کیا بات ہے بھائی کہ برفی نہ آئی اور تھمس اپ کی پونچھ نہ آئی؟ ابے بھائی ایک بات بتا دوں، ایک سچی بات تمہیں میں، ارے بولو بتا دوں۔ جی جی، پرسوں اخبار میں آیا ہے کہ لڑکی والے اتنے پریشان تھے اپنے داماد سے کہ انہوں نے حد کر دی تھی،
فیس بک پہ بھی کافی چلی وہ خبر، اخبار میں چھپی. تو بھائی صاحب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی جب اب بنی نہیں رہی بات کہیں سے کہیں تک، تو چارپائی سے باندھ کر کے ایسی خاطر تواضع کی اس کی، اتنا مارا اسے تب یہ صحیح دی اس کی. اخبار میں چھپا، امر اجالا اخبار میں. جب وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہیں سے کہیں تک، تو بولے بھئی ہماری لڑکی کا گھر تو بگڑ ہی رہا مگر ہڈی تیری بھی توڑ دیں گے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ داماد وہ بیٹا ہوتا ہے. بے شک. بولو زور سے. گھر والوں کو چاہیے کہ وہ سارے داماد کو ایک نگاہ سے دیکھیں. بولو زور سے. ایسے ہی دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے تو اس کے باپ کو باپ کی طرح عزت دو. بے شک. اس کے سامنے غلط جملے نہ کہو. اس کے ماں باپ کو کبھی برا نہ کہو. وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیسے سن لے گی؟ پھر بیٹی کو تو ماں باپ سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کو پیار بھی زیادہ ہوتا ہے. بیٹی کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت محبت ہوتی ہے. وہ تاج پور میں نہیں میرے ساتھیوں، اگر 100 کلومیٹر دور سے بھی شادی ہو کر کے آئی ہے، اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو بیٹی کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے. بیٹی کو ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ بازار سے سامان خرید کے لایا کرو، کھانے کی کوئی چیز خرید کے لاؤ تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیوں سے پیار کیا کرو. ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا دے، اچھی تربیت دے دے اور ان کی شادی کر دے. حضور کہتے کانا لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو تو حضور نے فرمایا ہاں اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا. اے لوگوں، ایک بیٹی کے بارے میں بھی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں عزتوں کا مقام عطا فرمائے گا. اس لیے بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں تو انہیں بوجھ نہ سمجھو، ان سے محبت کرو، پیار کرو. چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ. ہمارا مقصد تو دیکھو صرف اور صرف یہ ہے کہ بیٹی ہو تمہارا یا بیٹا، رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو. بے شک. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دھی بیٹی کو چین و سکون عطا فرمائے. بے شک. خدا کی قسم اگر سچی بات آپ مجھ سے پوچھیں تو اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، باپ کے دل سے پوچھو جب اس کی بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے دل پہ غم کے کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. جی. اس نے 15 سال 20 سال 25 سال اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، اور جب وہ رخصت کرتا ہے تو اس کے دماغ میں بہت سی باتیں بھی آتی ہیں. جی. بڑا غم ہوتا ہے. اور ایک دفعہ بیٹی کے قدم جب رخصت ہو گئے تو پھر بیٹی پرائی ہو جاتی ہے. جی. تو اس لیے تمہارے گھر میں بیٹی آئے یا تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں جائے، سب کو چاہیے کہ اس کو سمان دے. اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ میری تمہارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا، سمان کا، ان کی آن بان شان کا خیال رکھنا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بے شک. چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت اپنے میکے میں آ کر کے مت کرو، گھر کو نبھانے کی کوشش کرو. جی. اگر کچھ گھر میں کبھی تنگ دستی ہے، شوہر کی سیلری نہیں ملی، شوہر کی اچھی آمدنی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کی شکایت آ کر کے اپنے ماں باپ کے درمیان مت کرو، بلکہ اب یہ سمجھو کہ میرے شوہر کا گھر میرا گھر ہے. بولو زور سے بولو ذرا. میرے شوہر کا گھر میرا گھر ہے. اسے جہاں تک ہو، ایسی بیٹیاں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں اللہ کی قسم، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا. انہوں نے پریشانیاں اٹھائیں، فاقے کیے، تنگ دستی کی، مصیبتیں برداشت کی. چونکہ شوہر کا مزاج سخت تھا، پریشانیاں اٹھائیں، بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مار کھائی انہوں نے، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامی رہیں. ایک دن وہ بھی آیا کہ سنگ دل شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے گھر والوں کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا. انہوں نے ایک دن یہ مان
مان لیا کہ اس بہو کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہی ہے، شوہر نے بھی مان لیا کہ میری شریکہ حیات کی غلطی نہیں ہے، میری بیوی کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، وہی گھر جو جہنم کا گڑھا بنا ہوا تھا، اس دلہن کی بردباری، صبر، عزیمت اور اس کی محبت کی وجہ سے وہی گھر جنت کا نمونہ بنتا ہوا سبحان بھی دیکھا اللہ ہے سبحان آپ اللہ، لوگوں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک۔ آپ کی عمر تو ہم سے زیادہ ہے، آپ نے تو بہت سارے ایسے معاملے دیکھے ہوں گے، جی۔ لیکن ہم نے بھی چھوٹی سی عمر میں ایسے کئی معاملے دیکھے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کی قربانی کی وجہ سے گھر آباد ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ اونچا بولو ذرا، اونچا بولو۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میری بیٹیوں کو بھی نصیحت ہے بھائی، اور ساس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی دلہن کو بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھے، بے شک اور دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں اپنے شوہر کی ماں کو ساس نہ سمجھے بلکہ ماں سمجھے۔ بے شک تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہر گھر بولیے کیا بنے گا؟ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اونچا بولیے جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ میں بات مکمل کرتا ہوں چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور تقریر ختم کرتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا انشاءاللہ آئیں گے، پھر کبھی آئیں گے، ارے چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو اگلے مہینے میں ملیں گے انشاءاللہ، جلدی ملیں گے۔ وقت کافی ہو گیا، 2 بجنے کو ہیں میرے ساتھیوں۔ سنو وہ سوار والی بات مکمل کر دوں، سنو بھائیو۔ تو انہوں نے جب وہ بیئر پی لی، ارے بیئر بھی جی جی تو ان کا ڈھکن غائب ہو گیا اوپر والا، ہیں سمجھ گئے؟ ہاں سماعت ہو گیا۔ ڈرائیور سے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا کہ بھئی تم بھی پی لو، اس نے پہلے کبھی پی نہیں تھی۔ جب موت آتی ہے تو نٹ بولٹ ڈھیلے ہو ہی جاتے ہیں۔ جی اللہ کو ناراض کیا، پوری رات طوفان بدتمیزی۔ اللہ تعالیٰ اگر مسکرانے کا موقع دیتا ہے نا تو وہ رلا بھی دیتا ہے۔ بے شک ہاں اب ڈرائیور صاحب نے جب وہ پی لی تو ڈرائیور صاحب کے نیٹ ورک بھی مائنس میں آ گئے، جی رینج نہیں آ رہی، بالکل سماپ، بیٹری ڈسچارج ہو گئی، رینج کہاں سے آئے گی؟ جی سامنے کوئی بڑی گاڑی تھی، ٹرک یا ایل پی وغیرہ، یہ پوری گاڑی، ہاں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دلہن لینے کے لیے گئے تھے، لاشیں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ دولہے کی لاش، دولہے کی بہنوئی کی لاش، اس کے 1-2 دوستوں کی لاش اور ڈرائیور کی لاش۔ اللہ ہماری بات یہ پہنچاؤ دوسروں تک۔ نوجوانوں بتاؤ کہ کبھی بھی شادی خوشی کے موقع پہ ایسا کام نہ کرو کہ خوشی دینے والا ناراض ہو جائے۔ بے شک تمہیں خوشی اس نے دی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جی جی وہی ہمارا خدا ہے۔ وہ اگر ناراض ہو گیا نا میرے بھائی تو منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی۔ جی اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے۔ بے شک بے شک۔ کبھی بھی میرے بھائیوں میں سب سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ صاحب ہمارے بہنوئی نہیں ماننے، دوست نہیں ماننے، وہ بھی مانیں گے، انہیں سمجھاؤ۔ اب یہاں بھی تو ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، بھئی بہنوئی تیرے سگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جی لیکن ماشاءاللہ اچھا کام کیا انہوں نے، جلسہ کیا، دین کا کام کیا۔ کبھی بھی ناچ گانے والا کام ہمارا کام ہے یہ سب، کبھی بھی نہیں میرے بھائیوں۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ بے شک آپ بھی میرے ساتھ پڑھ دیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ بے شک بے شک۔
دیکھو اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، واہ اتنا بھی نہ چاہو کہ کسی کا دم نکل جائے۔ مجمع کا خیال رکھو، کل بارات بھی جانا ہے جی جی انشاءاللہ۔ پھر کبھی اتنا ہی رہنے دے بھائی، کچھ دیر اور بولیں بھی یار، محبت سے کہو، دھمکا کیوں رہے ہو بھائی؟ ہاں ہاں انشاءاللہ، جی 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 ہم سمجھ گئے۔ اچھا بھائی ہیں ان کے؟ ہاں رمضانی بھائی کے۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے بھائی۔ چچاؤں کو، تایا کو بھی اپنے بھتیجوں کی شادی کی بڑی خوشی ہوتی ہے، بے شک جی۔ اور صحیح بات یہ ہے، ہاں صحیح بات، ہاں وہ اسی طرف آ رہا ہوں میں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنے دیہات میں آج تک الحمدللہ کچھ اگر کمیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں کہ پڑوسی کی شادی ہو، گاؤں میں کسی کی شادی ہو تو خدا کی قسم پورا گاؤں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی جی یہ بات آج ہے ہمارے گاؤں میں، آج بھی۔ جی میں ایک بات کہتا ہوں، شہر میں بات آتی ہے کہ بھئی دیہات میں کچھ کمیاں تو ہیں، پارٹی بندی وغیرہ یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ دیہات کا آدمی بھوکا نہیں مر سکتا، جی پڑوسی اس کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بے شک ایسے ہی کسی کی گھر پہ شادی ہو تو جب تک روٹی ختم نہ ہو جائے، جو سامان آیا ہے وہ واپس نہ چلا جائے، جی مہمان اپنے اپنے گھروں کے رخصت نہ ہو جائیں، تب تک دیہات کے لوگ اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے بھوکے بھی رہے تو رہ لیتے ہیں وہ۔ جی جی ایسے بھی ہوتے ہیں ہر گاؤں میں لوگ کہ جب تک دوسرے کھانا نہیں کھا لیں وہ کھانا نہیں کھاتے۔ ہاں ایسے ہوتے ہیں مولانا حسیب صاحب، یہ بات ہے دیہات میں آج بھی۔ جی جی جب تک کھائیں گے نہیں وہ، ایسی چیز آج بھی۔ اللہ خوش رکھے سب کو بھئی۔ کوثر علی تمہاری شادی کا ماشاءاللہ دیکھو یہ کتنے لوگوں میں اتساہ ہے، لوگوں میں خوشی ہے۔ اب میں آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اپنے ہوا یار کچھ رسمیں تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی غلط ہیں بھئی، حساب سے زیادہ۔ تو سلامی والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہم نے پنچایت میں ہم بھی حصہ لیتے تھے، آتے بھی تھے، پنچایت کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر کچھ لوگوں نے توڑ دی یار وہ پنچایت۔ چلتی تو اچھا ہی تھا، سارے لوگ علاقے کے رہتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، اس میں سب کی قربانی تھی، ہر گاؤں کے لوگ جاتے تھے، مگر کچھ لوگوں نے وہ پنچایت توڑ دی، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کرے دوبارہ سے وہ سلسلہ جڑ جائے اور پھر تادیر قائم ہو جائے۔ جی جی تو کچھ رسموں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسے کنٹرول کریں، اس کو سمجھیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ ہاں نہیں کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے کوشش۔ اور ہمیں آپ کا بھی تو سپورٹ چاہیے، آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ اور ہم دیکھو ایک بات یہ بھی عرض کریں کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہ بھی کرو، گاؤں کے سارے لوگ مل کر کے کم از کم جونیئر ہائی اسکول تک ایک اسکول اپنے پاس بناؤ، جہاں پر تمہارے بچے پڑھیں، دور نہ جائیں۔ اور اگر دور بھی جانا پڑ رہا تو اسکول کی وین آتی ہے، اس میں بھیجو، بچوں کو پڑھاؤ، لیکن آس پاس میں بھی اپنا اسکول ایک ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے بچے پڑھیں۔ جب ہم چندہ کر کے باقی کام کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے اسکول کیوں نہیں بنا سکتے؟ اونچا بولو ذرا، بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں رمضان شریف میں کرناٹک قرآن شریف سنانے گیا یار، وہاں کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگی۔ جیسے بتاؤں کیا؟ جیسے مدرسے کی کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کی بھی ہوتی ہے، وہاں ایک کمیٹی الگ سے بھی ہوتی ہے۔ اس کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کی محلے میں غریب بیٹی کی شادی ہونا ہے تو وہ کمیٹی مل جل کر کے وہ شادی کرا دیتی ہے۔ کسی کے کفن کا انتظام کرنا ہے، یہ بات میں نے وہاں ہر شہر میں دیکھی۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہو جگہ ہر جگہ نہ ہو، لیکن زیادہ تر جگہ تھی یہ بات۔ ایسے ہی کہیں پہ کوئی پریشانی ہو جائے، کسی کا گھر لوٹ لیا، کوئی دقت ہو گئی، کوئی فساد ہو گیا، تب بھی وہ اتنا فنڈ رکھتے ہیں۔ اور یہ کام ایک دو آدمی نہیں کر سکتا، ہر گاؤں کی کمیٹی ہونا چاہیے۔ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، اسی کمیٹی کی یہ ذمہ داری بھی اگر وہ لے لے اور آپس میں سال میں ایک دو مرتبہ چندہ کر لیں، اس کا فنڈ رکھیں، تو انشاءاللہ کسی گاؤں میں کوئی بچہ ایسا نہیں رہے گا جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، بلکہ کمیٹی چاہے گی تو اس غریب بچے کے ہاتھ میں بھی قلم آ جائے گا، وہ بھی تعلیم حاصل کر لے گا۔ ارے وہ غریب ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ کیا اس کا یہی جرم ہے کہ اس غربت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے؟ نہیں بھائیو، اس کو، ہمیں، آپ کو، سب کو چاہیے کہ مل جل کر کے اس کے بچوں کو پڑھائیں، زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ ہمارا پورا گاؤں جب پڑھ لکھ جائے گا تو انشاءاللہ دور دور تک اس کا نام روشن ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔
بولیے زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے کوثر علی کے چچا نے جو ہے 2-3 شعر کی فرمائش کی، وہ پڑھتا ہوں پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ 2 بجنے کو ہیں بھائیو، ذرا آپ نے یہ دیکھو کہ ہاں 1:30 بج گیا انشاءاللہ، میں نے آدھا گھنٹہ زیادہ بتا دیا، ابھی میں نے ٹائم دیکھا۔ خیر کلمہ شریف پڑھیں زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام کے 3 یا 4 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو ختم کر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوست ہوں گے ان کے، ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، یہیں کے تو رہنے والے ہوں گے۔ راما، اچھا راما بزرگ میں 12 تاریخ کا پروگرام ہے، ہاں میں آؤں گا انشاءاللہ۔ راما بزرگ بھی صاحب ماشاءاللہ، میں یہ کہوں گا کہ جب پورے علاقے میں کہیں پر جلسہ نہیں ہوتا تھا، بتاؤ تب ہوتا تھا نہیں راما بزرگ میں، راوا میں، پنسخا میں، پھل سنگا میں، جی جی 3 جگہ۔ اس کے بعد تو خیر ماشاءاللہ سب جگہ ہونے لگا، یہ 3 بستیوں میں ماشاءاللہ۔ اہل اسٹیج بھی دیکھو ہمارے ساتھ ہیں، کوئی گیا نہیں ہے، ان کی محبت ہے۔ اور مولانا عمران صاحب جو آپ کے امام ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جی جی بہت بڑھیا اور بڑھیا آدمی نے، پتا ہے آپ کو، مجھے پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ، ہاں مجھے پتا ہے۔ اللہ خوش رکھے اور اچھا امام مل جائے۔ میں پھر سے کہوں گا بھائی، اچھا امام مل جائے تو جانے مت دو۔ جی جی یہ سوچو کہ مولانا صاحب تمہاری قبر بھی یہی ملے گی جیسے ہے بچپن میں ہوا، جانے قبر کا مطلب یہ نا کہ ٹھوک دو۔ ہاں ذرا اشعار سن لیجئے پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رخ دن ہے یا، تھوڑا اس کا ذرا آواز بڑھا دو بھائی، مائک اچھا بول رہا آپ کا ماشاءاللہ، تھوڑا سا بڑھا دو۔ ہاں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ واہ، بے شک، سبحان حضرات اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہیں مولانا حسیب الرحمان صاحب، بہترین عالم ہیں۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ چونکہ حضور کا ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں منقبت کی شکل میں حضور کے نواسے امام علی مقام کا بھی ذکر ہو جائے، تو مولانا حسیب الرحمان صاحب چند اشعار امام علی مقام کی منقبت کے پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ مگر تم نے ہماری دعوت نہیں کی ہے بھائی شادی کی، اب ہو جائے گی، ابھی ہوگی، یہ کہو ہاں انشاءاللہ۔ بارات کہاں جا رہی ہے؟ چلو تو زیادہ دور نہیں ہے، شارٹ کٹ کا راستہ تو ہوگا، ہاں اس طرف سے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ ککروا ملک ماشاءاللہ، وہاں پر بھی اچھا ادارہ چل رہا ہے، اچھا۔ ویسے ایک چیز ہے، اپنے علاقے میں بھی اب کافی بدلاؤ تو آ رہا ہے نا، مگر یہ کھٹ پٹ جو ہو جاتی ہے نا بھائی، اس سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ رمضان میں ہو گئی، اب کہ رمضان کے بعد پھر ہو گئی، ہاں میں سمجھو تو یہ غلطی ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی نکالے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، جھگڑوں کی طرف پیسہ نہ لگا کر کے تعلیم پہ لگانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اپنے بچے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں چاہتا ہوں دیکھو اپنے علاقے کا پرشاسن بھی ہم لوگوں سے خوش رہے، وہ یہ سوچے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، جھگڑے نہ کرو، محبت کے ساتھ رہو۔ آپس میں کوئی بات ہو بھی جائے تو بھائیو
برداشت کرنے والا حضور فرماتے ہیں بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ بے شک بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے لے، وہ تو کمزور ہے اس لیے کو برداشت نہیں ہوئی۔ بہادر وہ ہے جو صبر کر لے، چونکہ جو صبر کرتا ہے، میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ جب طوفان آتا ہے نا، طوفان دیکھا آپ نے؟ جس درخت کی جو ٹہنی جھک جاتی ہے وہ بچ جاتی ہے، اور جو ٹہنی اکڑتی ہے وہ اکھڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مصیبت جھگڑوں کے وقت جو آدمی برداشت کر لے گا وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، پوری بستی کو بچا لے گا، بے شک پورے گروپ کو بچا لے گا۔ اور کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے تو بھائی اس کو نپٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اشعار منقبت امام علی مقام کے سن لیجئے، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں میرے آقا کا ذکر ہوا ہے تو آخر میں ان کے نواسے کربلا کے تاجدار امام علی مقام سید الشہداء کا ذکر ہو، تاکہ ہمارا جلسہ ہر طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ مولانا حسیب صاحب جلدی سے 2-3 اشعار پڑھ دو منقبت امام حسین کے، اس کے بعد